السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، ہم لوگ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے، قرآن کا تبصرہ. ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ غزوہ بدر کے اوپر. تو ایک یہ چیز آئی تھی کہ قرآن کا تبصرہ جو ہے میجرلی جو ہوا ہوا ہے وہ سورۃ الانفال میں ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا حوالہ بھی وہاں پہ دیا ہوا تھا رحیق المختوم کتاب میں، جو ہم نے وہ پڑھا تھا ایک پیج. تو اس سے پھر میرے ذہن میں نا یہ آئیڈیا آیا تھا کہ چلیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، قرآن کا نا ترجمہ اوپن کرتے ہیں سورۃ الانفال کا، پھر ایک ایک آیت پڑھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی غزوہ بدر میں ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس کو ریلیٹ کریں گے. کیونکہ ہم جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھ رہے ہیں یا سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، ہر چیز ہم لوگ کو ڈیفینیٹلی قرآن سے کنیکٹ کرنی ہے. ہمیں مین مقصد جو ہمیں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے نا. ہم سیرت بھی اس لیے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو سیرت پڑھنے کے بہت سارے ریزنز ہیں، جن میں سے ایک میجر ریزن یہ ہے کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پوری ایک ٹائم لائن اس زمانے کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے واقعات ہو رہے تھے. جب وہ سمجھ میں آتے ہیں تو قرآن اور بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے نا. تو مین مقصد تو ہم سب کا یہی ہے نا کہ قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کو بیسٹ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس لیے یہ آئیڈیا ذہن میں آیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، پھر ہم لوگ نا سورۃ الانفال کو پڑھتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوا تھا، ہم نے ایک ٹرائی لی تھی جو لاسٹ سیشن ہمارا پرسوں ہوا تھا نا. تو اس میں جو ہے ہم نے یہ ٹرائی لی تھی کہ چلیں اس کو پڑھتے ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے اس میں نا، ساتھ پڑھنے میں یہ ہو رہا تھا کہ ویسے تو ماشاء اللہ مزہ بھی آ رہا تھا، قرآن سامنے اوپن ہے اور ہم اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ ڈفرینٹ مفسرین ہے نا، انہوں نے کچھ ہر آیت کو نا تھوڑا الگ الگ طریقے سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح کسی نے کسی کی تفسیر پڑھی ہوتی ہے، کسی نے کسی کی. تو تھوڑا سا نا وہ ڈسکشن وغیرہ لمبا بھی ہو رہا تھا اور اتنا آرگنائز وے میں ہو نہیں پا رہا تھا جس طرح میں چاہ رہی تھی نا. تو پھر دوسرا جو آئیڈیا مجھے آیا، آپ لوگ بھی اپنا مشورہ دیجیے گا. دوسرا آئیڈیا مجھے یہ آیا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کسی اسکالر کی جو تفسیر ہے اس کو پلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، لیکن خیر جلدی کس کو ہے، ہمیں تو سکون سکون سے سمجھنا ہے نا. اب ٹائم ایک دن لگے، ایک مہینہ لگے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم میں سے کسی کو بھی جلدی نہیں ہے کہ جلدی جلدی کر کے بس اس کتاب کو ختم کرو. یہ مقصد تو ہے ہی نہیں ہمارا پڑھنے کا نا. تو اس لیے جو ہے آپ لوگ بتائیے، اگر آپ لوگ اگری کرتے ہیں تو پھر میں نے ڈاکٹر سہار کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کی تھی کہ اس کو جو ہے لے کے چلتا ہوں. پھر انہوں نے جس طرح غزوہ بدر سے بیشتر بہت ساری آیات ہے سورۃ الانفال کی نا، آپ لوگ کے علم میں ہوگا کہ وہ غزوہ بدر سے تعلق رکھتی ہیں نا. تو اب ہم قرآن کو جب پڑھیں گے نا تو بہت بہتر طریقے سے انشاءاللہ غزوہ بدر سمجھ بھی آئے گا، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات کس کس طرح سے وحی آ رہی تھی. کیونکہ وحی کا نزول ہی ہو رہا تھا نا، قرآن پاک کی آیات تو ساری وحی کا نزول ہی ہے نا. تو وہ بڑا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا. تو میں نے کہا چلے کر کے دیکھتے ہیں، مے بی اس میں 3-4 دن لگ جائیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم یہ کریں گے تو ہم سیشن کے اینڈ میں 5-10 منٹ رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس پہ پھر ڈسکشن کر لیں. کوئی بھی ایسی آیت جس سے جس پہ ہم لوگ اپنی کوئی وہ یعنی کہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے، یا ہمارے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہو اس کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے، یا اپنی لائف میں سے کیسے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اس آیت کو اور غزوہ بدر کو بھی. تو ہم لوگ میرے خیال سے اگر اس طرح سے کر کے دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں آج. صحیح ہے؟ تو آپ لوگ اگری کر رہے ہیں؟ کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا چلیے صحیح ہے، اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اٹیمپٹ لے کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کنیکٹ کیا ہے نا، کس طرح سے ایکسپلین کیا غزوہ بدر کے، مطلب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ الانفال کی آیات. ایک منٹ بس. اچھا، اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ ہاں ہو رہی ہے. آواز بتائیے گا صحیح آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور جہاں پہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ اسٹاپ کر دیں ویڈیو کو اور وہ چیز ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو جس پہ اپنی کوئی آپ کو ویو دینا ہو تو اس کو آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور جہاں کوئی چیز بیچ میں سمجھ نہیں آ رہی وہ بیچ میں پھر وہ کر لیں گے. وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے. تو اصل حقائق الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں. بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے. اور ایک خاص اسلوب جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، اگرچہ یہ تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل 10 رکوع ہے، لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں. اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر، لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے. وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی. سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے
جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں، بس ترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنے پیش نظر رکھ لیا، تفسیر مکمل کرنی ہی ہے، لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خلجان پیدا کر دیے۔ وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پہلی جنگ تھی، غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا قانون کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، وہ معلوم نہیں تھا۔ اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے۔ وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کہ باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں، تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا غزوہ بدر میں جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے مامور تھے، یہاں پہرے پر تھے، ہم تو مال جمع نہیں کر سکے، تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے، بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا، لیکن یہ کہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے، تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو، کس کا کتنا حق ہے۔ تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے سورت شروع کی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی، بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی، لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط سورت میں۔ مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ انفال جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو، جیسے نماز فرض ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفل ہے، اضافی ہے، آپ کی مرضی پر ہے، پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے، مال غنیمت تو ایک اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی۔ لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے۔ تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول۔ پہلے تو جڑ کاٹ دی مسئلے، کہہ دیں کہ یہ انفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لاؤ سب جمع کر دو۔ یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں۔ زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دے کر، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ والی بات ہے، پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے۔ لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا، قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے۔ اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے۔ بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے، جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے بندہ مسلم، مسلمان کے لیے تو 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں 2 اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ دلی یقین اور عملی جہاد۔ بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ 2 رخ اور ہونے چاہیے۔ جو صرف مسلمان ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ لیکن مومن انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین والا ایمان، دل میں ایمان، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 میں جو ڈیفینیشن آئی ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے، پرکار کو کھول دیا، ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں، اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں۔ تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی، تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر۔ آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ ایک پارٹیسپینٹ نے لکھا ہے کہ ان کو نہیں آ رہی ہے۔ نہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، اچھا۔ سسٹر ہما دیکھ لیجیے گا اپنی سیٹنگس میں۔ جی آواز آ رہی ہے۔
اوکے جن پارٹیسپینٹس نے بعد میں جوائن کیا انہیں میں جلدی سے بریف میں بتا دیتی ہوں کہ ابھی ہم لوگ جو سورۃ الانفال کیونکہ میجرلی غزوہ بدر پہ بیسڈ ہے نا، تو ہم اس کی تفسیر سن رہے ہیں تاکہ ہم قرآن سے کنیکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا، غزوہ بدر کو کس طرح سے قرآن میں ایکسپلینیشن آئے گی، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو تفسیر میں کوئی بھی چیز بیچ میں سمجھ نہیں آ رہی ہو تو ریز ہینڈ کر سکتے ہیں یا ان میوٹ کر کے بھی بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ ہم اس پوائنٹ کو وہاں پہ ڈسکس کر لیں، ہر ایک کو ہر پوائنٹ کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ چلو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ مراد۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 74 ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر گویا کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ہے، گود میں لے لیا گیا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے۔ ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا، یہ کوئی فائدہ ہے بھلا؟ بس اچھی تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو۔ اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا؟ ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے ہیں تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا ابھی۔ وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے 8 مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل نکل کے آ گئے تھے، یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف۔ اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت طالوت نے کی تھی، ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا، سیر ہو کر پیے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہی کی ہو سکتی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا،
ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا. پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ہم پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں. اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی. اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے. لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ یحق الحق، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، سچ کو، ویبطل الباطل، اور باطل ثابت کر دے باطل کو، باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے. ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. استستغیثون ربکم، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعائی دے رہے تھے کہ اللہ آپ ہماری مدد فرما. فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے، پے بپے آئیں گے. 1000 کا لشکر آیا ہے نا، تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے. کن فیکون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے. لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، بر بنائے طب بشری، تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا. اذ یغشیکم النعاس، سب کو یہاں تک ہر چیز کلیئر ہو رہی ہے نا؟ کوئی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز آپ لوگ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی چھوٹی سی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو تو ہم سب لرننگ کے لیے ہی ہیں یہاں پہ. چلیے پلے کرتے ہیں. میوٹ کر لیجیے گا پلیز سب لوگ اپنے آپ. امنتن منہ، جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے. یہ 2 معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت. معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے. معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو، اس معنی میں نہیں. بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا، لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے، بڑی عمدگی سے نیند آئی. دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا، اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے لیے نکلے تھے. لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی موت، کچھ نہیں. نیند آئی انہیں، اطمینان سے سوئے. صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے. نمبر 2 یہ ينزل علیکم من السماء ماء، اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی. اس سے یہ ہوا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے. جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی، اور بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا. اب یہاں پانی نہیں تھا، بارش ہوئی
تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا، پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی، مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے۔ وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو جب کہ آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ فاضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے، واضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر۔ یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، زدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے، ذالکم فذوقوہ، دیکھو یہ آگے پہلی قسط وصول کرو، چکھ لو اس کو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی جو تمہارے یہ کھینچ رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں، ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، جیسے کہ 8 جو پہلی اس سے مہمیں تھیں وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمیں تھیں چھاپا مار، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، پیٹھ مت موڑو، مطلب یہ کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا، 2 استثناءات کے ساتھ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، جیسے 2 آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ، تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے، وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا، اب اس وقت میسرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے، یہ بات اور ہے۔ اور متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے، تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی۔ تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو، ان 2 کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا فقط باب غضب من اللہ، تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں وہ بات آ گئی، فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ ویسے تو یہ کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، عام حالات میں بھی یہ، لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی، آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف، شاہت الوجوہ، چہرے جو ہے بگڑ جائیں، تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے۔ تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، ما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے، ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، مخفی ہیں، انہیں اجاگر کرے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا، تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں۔ ابلا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا،
کسی کی جو خابیدہ جو ہے اس کی صلاحیتیں ان کو ابھارنا، یہ ہے ابلا۔ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا قریش تم نے دیکھ لیا، لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا۔ یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور یہ کہ کفار کے لیے بھی، اور پھر کفار سے خطاب ہے اِن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے، تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا، ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا وہ بھی تھے، تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے، جیسے 65 کی جنگ میں لاہور، فال آف لاہور دکھا دیا گیا BBC ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ ہو چکا، لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا، اتنا یقینی تھا۔ اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے، یہ بات مبرہن ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے، جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا، اس نے بھی دعا کی تھی، اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے، اس میں کسی لات عزا حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہم، اے اللہ، اقطعنا للرحم وعین الغدات، جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذلیل و خوار کر دے۔ یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا، الزام تھا حضور پر، وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا، باقی بھائی کافر ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا۔ ہماری طاقت تھی، ہمارا قبیلہ تھا، ہم قریش تھے، ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد، یکجوئی، یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری، کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے، تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ اقطعنا للرحم، جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے، فاہنہ الغدات، تو اے اللہ کل اسے ذلیل و خوار کر دیجو۔ یہ دعا تھی ابو جہل کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ اے مشرکین مکہ، ان تستفتحوا، اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، فقد جاءکم الفتح، تو فتح فیصلہ ہو چکی، فیصلہ اللہ کا آ چکا، معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر دوبارہ اعادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ بہت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا، یہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہے۔ اس میں سے جو تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمانوں نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف، تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں، تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمیعنا واطعنا، جو آپ کا حکم ہو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ظاہر بات ہے تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے، یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی دل اڑا ہوا ہے، طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں، تو کیا سننا ہے، سنا انسنا ہو گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ انہیں سنا دیتا۔
वलौ अस्माहुम, अगर अल्लाह उन्हें सुना देता लतवल्लौ, फिर भी पीठ मोड़ जाते, वहुम मोरिदून, वो हैं ही एराज करने वाले। ये गोया के चंद आयात हैं कि जिसमें ख़ास तौर पर जो लोग भी उस वक्त रिलेक्टेंट थे, जो भी किसी तरीके से इसमें झिझक रहे थे, उनके लिए तंबी। अब 3 आयात आ रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, ऐ अहले ईमान लब्बैक कहा करो अल्लाह की पुकार पर, और खास तौर पर रसूल की पुकार पर, जबकि वो तुम्हें पुकारे उस शय के लिए जिससे तुम्हें जिंदगी मिलेगी। तुम जंग में जाने को समझ रहे हो कि मौत का दरवाजा है ये तो असल जिंदगी का दरवाजा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तो ये तो दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल जिस चीज़ की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, हकीकी ज़िंदगी ये है, रूहानी ज़िंदगी ये है, मानवी ज़िंदगी ये है। ये हैवानों की तरह जीना जो है कोई ज़िंदगी नहीं है। ये तो दर हकीकत उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, जो सूरह आराफ में हम पढ़ चुके हैं, ये हैवानों का सा जिंदगी गुजारना है। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, और जान लो अल्लाह ताला बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल भी हो जाया करता है। यानी अगर अल्लाह की रसूल की पुकार सुनी और अनसुनी कर दी, फिर सुनी अनसुनी कर दी, फिर अल्लाह ताला पर्दा बन जाएगा, अब सुनने नहीं देगा, माजूल हो जाओगे सुनने से। यही वो बात है जिसको कहीं कहते हैं खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है, उनकी समाअत पर। और हम पढ़ चुके हैं सूरह नाम में, व नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, पहली मर्तबा अगर नहीं करोगे कबूल तो फिर यह है कि तुम्हारे दिल उलट दिए जाएंगे, तुम्हारी निगाहें उलट दी जाएंगी। जी भाई, अब सेशन में हमारे पास कोई 7 मिनट के करीब रह गए। मेरी आवाज आ रही है क्या? तो इसलिए बहुत ही डरने की बात है जो भी मतालबा दीन का सामने आए और एक दफा दिल गवाह दे दे कि हाँ है बात ठीक है, फिर अगर कन्नी कतराएगा इंसान तो यहीं से सजा नकद शुरू हो जाएगी, फिर वो सलाहियत सल्ब हो जाएगी, फिर अल्लाह हाइल हो जाएगा, यानी कानून खुदाबंदी, सुन्नत खुदाबंदी हाइल हो जाएगी। फिर आपके दिल पर मोहर लगेगी, आपके कानों के ऊपर मोहर लगेगी, आपकी आंखों पर पर्दे पड़ जाएंगे। जी अच्छा, मैंने दोबारा कनेक्ट किया। आवाज आ रही है? आप लोग कह रहे हैं ना? अच्छा, अब हमारे पास कोई आखिरी के 6 मिनट रह गए हैं, तो इसमें अगर किसी के पास कोई ऐसा पॉइंट है जो वो डिस्कस करना चाह रहा हो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, अपना कोई व्यू देना चाह रहा हो, कोई भी चीज, तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं अगर किसी ने नोट डाउन किया हो तो। जैसे मैंने ये वाली आयत नोट डाउन की थी जिसमें बताया था ना कि तुमने नहीं कत्ल किया, अल्लाह ताला ने कत्ल किया है, जो गज़वा बदर में लोग शहीद हुए थे। तो इसमें होता है ना, हम लोग अगर अपनी लाइफ से इस चीज को कनेक्ट करके देखें, तो जब हमारे साथ कुछ, हमसे कुछ गलत हो जाता है, तो हम लोग किस तरह की बातें करने लग जाते हैं ना कि हाँ वो शैतान हावी हो गया था ना, बस शैतान ने ये करवा लिया ना, इस तरह, ठीक है। और जहाँ कोई अच्छी चीज हो जाती है, कोई नेक काम हो जाता है, या कोई भी अच्छी बड़ी जबरदस्त चीज हो जाती है, तो फौरन हम लोग ना क्रेडिट खुद लेने लग जाते हैं ना कि हाँ देखो मैंने उस वक्त ये स्ट्रैटेजी यूज की थी ना, इस तरह सोचा ना मैंने, देखो ये प्लानिंग की थी ना, तो देखो क्या कमाल किया मैंने ना। तो सारा का सारा क्रेडिट ना खुद लेने लग जाते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस किब्र से बचा जाए, इस गुरूर से बचा जाए कि कोई भी चीज अच्छी हो गई, ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ही हुई है, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मदद की तो हुई है, वरना हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या औकात है कि हम कोई भी छोटी सी भी छोटी नेकी, छोटे से भी छोटा अच्छा काम हम कर लें, है ना। तो हम लोग कोई भी चीज उसमें जिक्र जरूर कर लें अल्लाह ताला का ना कि अल्लाह ताला की मदद हुई तो फिर ये काम हो सका, वरना मैं तो इस लायक नहीं थी। वरना यही छोटी छोटी बातें होती है जिनसे ना हमारे अंदर किब्र पैदा होने लग जाता है ना, कि हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं ना दूसरों से। तो और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पॉइंट पे? अच्छा हाँ, जी। लास्ट में जो कह रहे थे ना, जो आयत थी कि जब बंदा अल्लाह की और रसूल के मतलब अहकामात पे चलता है, फिर छोड़ता है, फिर चलता है, फिर छोड़ता है, तो फिर अल्लाह हम्म उसके दिल में कायल हो जाता है। तो हमारे भी इसी तरह से, हम भी अपने रोजमर्रा जिंदगी के हिसाब से देखें तो हम भी कुछ जगह पे दीन के हिसाब से चल रहे होते हैं, और कुछ जगह पे बिल्कुल दुनियादारी के मतलब बिल्कुल कट जाते हैं उस हिसाब से। तो हमें भी ये सोचना हम्म चाहिए कि वो कैसे वो आया था क्या, वो अताना किस तरह से था वो, सुनना और फिर अतात करना, कुछ इस तरह से है ना।
کہ ہم نے سنا سمینا ہمیں وطانا. ہاں. میں نہ آنا. تو اسی طرح سے ہے کہ بس بندہ کوشش کرے جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم یہاں پہ ہم نے نبی پاک کی اطاعت کرنی ہے، تو بس پھر وہاں پہ کرنی ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہ ابھی یہ ہے اور وہ ہے، بس اپنے آپ کو آہستہ آہستہ لاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دم سے بندہ ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کوشش ہی مانگتا ہے بندے سے کہ ہم نے کوشش بے شک. کرنی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ جب بندہ سن لیتا ہے پھر بندہ اس کو سیریس نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں فالو کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، پھر سن رہا ہے نہیں فالو کر رہا، تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو مہر لگانے والی بات نہیں ہو جاتی، پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آتا. پھر وہ جتنی دفعہ بھی اس بات کو سن لے تو اس کو وہ لگتی نہیں، وہ اس بات کو مطلب فہم نہیں اس کا مل رہا ہوتا اس بات کا نا، تو بس وہ کان اس میں پہ جاتی ہے لیکن دل اور دماغ تک نہیں پہنچ پاتی. جی میم آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم جی اس پہ السلام. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، ہدایت لائف میں کافی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یو تھنک کہ مجھے یہ ٹھیک بات ہے اسلام کے، یہ احکام قبول کر لینے چاہیے، لیکن پھر آپ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نہیں قبول کرتے، گناہ کی طرف لگے رہتے ہیں. پھر ہدایت آتی ہے، پھر ہدایت آتی ہے. جیسے ایک ڈوبتا ہوا انسان ہوتا ہے، بار بار ابھرتا ہے، فائنلی ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ ہاتھ پیر مار کے نکل نہیں آتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ انسان ہدایت قبول نہیں کرتا. جب وہ کانسٹنٹلی اس کو پش بیک کر رہا ہوتا ہے، ہدایت کو نہیں ایکسپٹ کرتا، تو پھر ہدایت چلی جاتی ہے، اس کا بالکل دل صحیح، سخت بالکل ہو صحیح. جاتا ہے. یہ اس کا اللہ یہ تعالیٰ معنی تو بھی. مدد، صحیح کہہ رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے نا. اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے ہیں، ہمارے سامنے سائنس لاتے رہتے ہیں، آیات لاتے ہیں، اتنی ساری چیزیں، لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کریں تو بس پھر تو 10 دفعہ بھی سامنے آیات ہے ہمارے، ہم لوگ اس کو فالو کریں گے ہی. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آیت 19 جو پڑھی تھی ابھی، کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آ سکے گی. اور اس کے حوالے سے یہ ابو جہل بھی مطلب مخالف قوم بھی دعا مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. وہ بظاہر وہ بھی اپنا ایمان شو کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود اس پہ انہوں نے جو یہ کہا کہ انہوں نے رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے. کہ دین کا فہم اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ سب اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، دین کا کام سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہم غلط ہوتے ہیں، کہیں کوئی دوسرا غلط ہوتا ہے، لیکن اپنے اپنے طور پہ سب اپنے آپ کو نا درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ بہت مستند ان سے جماعتوں سے ایک تو اٹیچ ہوا جائے، اور مستند کتابوں سے کا مطالعہ کیا جائے، اور اس طرح کی مستند ڈسکشنز جو ہیں وہ اس طرح کی جائیں، کہ تاکہ سب کے ذہن کلیئر ہوں، اور یہ جو ابہام جو پیدا ہو جاتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پہ سب اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے اس پہ بہت جی زیادہ جزاک اللہ. بس اب سیشن کا ٹائم اصل میں اوور ہو گیا، تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں جس ڈسکشن کو. بہت بہترین پوائنٹ آپ نے ریز کیا، نو ڈاؤٹ اس کو غور کرنا چاہیے ہم سب کو نا. چلیں جزاک